حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کے نام ایک خط لکھا اور اس سے کہا کہ محمد بن ابی بکر صدیق تمہارے پاس گورنر بن کر آ رہے ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس پہنچیں تو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ قتل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک رضائی بھائی ابن سرح کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں تعینات کیا۔ ابن سرح ایک ظالم اور سفاک شخص تھا۔ یہ کاتبین وحی میں شمار ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہ مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے علاوہ 4 اور افراد کو قتل کر دینے کا حکم دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائے تو بھی اس کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر چھپ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سفارش کر کے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ مصر کے مسلمان جو کہ ابن سرح کے ظلم و ستم اور سفاکیت کا نشانہ بن رہے تھے، انہوں نے کئی بار مدینہ میں وفد بھجوا کر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کئی بار مراسلہ بھجوا کر ابن سرح کو تنبیہ کی تھی کہ اپنے ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک دفعہ ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وفد نے حاضر ہو کر مصر میں ابن سرح کے ظلم و ستم اور اس کی سفاکیت کی شکایت کی، اور اس کی ناانصافیوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں سرزنش کی اور تنبیہ کی کہ مصر میں ابن سرح کو معزول کیا جائے، کیونکہ اس نے وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر گورنر تعینات کرنے کے لیے میں خود کسی موزوں شخصیت کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو جو مصر کی گورنری کے لیے مناسب اور معقول ہو اور قابل ہو تو مجھے ضرور بتلائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے ساتھ کھڑے محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد بن ابی بکر صدیق سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت گورنر مصر ابن سرح کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ میں امیر المومنین عثمان غنی تمہاری طرف ایک خط لکھ رہا ہوں اور محمد بن ابی بکر کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ جیسے ہی تمہیں میرا یہ حکم نامہ ملے تو تم خود کو گورنری سے معزول سمجھو اور گورنری محمد بن ابی بکر صدیق کے سپرد کر کے مدینہ واپس میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کے اوپر اپنی مہر خلافت بھی ثبت کی اور محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مراسلہ دے کر مصر کے لیے گورنر بنا کر روانہ کر دیا۔ محمد بن ابی بکر صدیق وہ پروانہ لے کر مصر کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے، یا علی مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور رات کو سفر کرنے سے گریز کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ سے نکاح کر لیا تھا۔ محمد بن ابی بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، لیکن یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور وہیں پر پرورش پائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی محمد بن ابی بکر صدیق کی تربیت فرمائی۔ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے قافلے کے ہمراہ مصر جانے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، لیکن ابھی مدینہ سے کچھ کوس ہی دور پہنچے تھے کہ رات کا اندھیرا چھانے لگا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے مطابق رات کو سفر کرنے سے گریز کرتے ہوئے وہیں پر قیام کیا۔ کچھ دیر بعد آپ کو مدینہ سے ایک نہایت تیز رفتار سواری مصر کی جانب جاتے ہوئے نظر آئی، تو آپ کے سپاہیوں نے اس سواری کا پیچھا کیا اور اس کو روک لیا۔ اس سواری کو روک کر دیکھا گیا تو وہ ایک حبشی غلام تھا جو سرپٹ اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے مصر کی جانب رواں دواں تھا۔ ان سپاہیوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس حبشی غلام نے کہا کہ میں گورنر مصر کی طرف ایک خط لے کر جا رہا ہوں۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ گورنر مصر تو محمد بن ابی بکر ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا یہ خط محمد بن ابی بکر صدیق کے لیے نہیں ہے، بلکہ موجودہ گورنر مصر ابن سرح کے لیے ہے۔ جب ان سپاہیوں نے اس خط کو کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خط میں لکھا تھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین عثمان غنی تمہیں حکم دیتا ہے کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر صدیق اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے ہمراہ تمہارے پاس مصر میں پہنچیں تو اسے قتل کر دینا۔ محمد بن ابی بکر صدیق نے جب یہ خط دیکھا اور پڑھا تو وہ نہایت شش و پنج اور پریشانی میں مبتلا ہوئے اور سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جلال اور غصے میں آئے اور سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط دکھایا گیا اور ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، اور آپ نے محمد بن ابی بکر صدیق کو اگر قتل کرنے کا حکم ہی دیا تھا تو پھر اس کو گورنر مصر تعینات کر کے مصر کیوں بھیجنے کا پروانہ تھما دیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ با خدا میں نے نہ تو یہ خط لکھا ہے اور نہ ہی اس خط کے اوپر مہر خلافت ثبت کی ہے۔ چنانچہ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ ساری شرارت اور کارستانی مروان بن حکم کی تھی، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور ان کا داماد بھی تھا۔ مروان بن حکم کے بارے میں روایات میں راوی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرما کر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا تھا، اور پہلے دونوں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بھی مروان بن حکم اور اس کے بیٹے مروان کو واپس آنے کی اجازت نہ دی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں باپ بیٹوں حکم بن عاص اور مروان بن حکم کو مدینہ منورہ واپس بلا لیا تھا، اور نہ صرف ان کو مدینہ واپس بلا لیا تھا بلکہ مروان کو اپنی خلافت کی اہم ذمہ داریاں بھی سونپی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، اور حالات اس قدر گھمبیر ہو گئے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جیسا سانحہ عظیم رونما ہوا۔